میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مولانا کو اس شعر کے ساتھ آواز دینا چاہوں گا کہ یہی جنون یہی ایک خواب میرا ہے، یہی جنون یہی ایک خواب میرا ہے، وہاں چراغ جلا دو جہاں اندھیرا ہے۔ تو زوردار تالیوں سے استقبال کریے مولانا حذیفہ وطانوی صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن ہدى بہدیہ الى یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ وقال تبارک وتعالی ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتى يغیروا ما بانفسهم۔ برادران اسلام اور شہر اورنگ آباد کی ہماری بہنیں اور تعلیم کے سلسلے میں، امت کے مسائل کے سلسلے میں جذبات سے پر ہو کر عام خاص اس میدان میں جمع ہوا یہ مجمع، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا۔ فتنوں کے اس دور میں ہمیشہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے جب بھی میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے سب سے بڑی اس نعمت کی یاد دہانی کرواتا ہوں کہ اللہ نے جو سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت ہم سب کو بغیر مانگے عطا فرمائی ہے، ایمان۔ ہم دعا کریں کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ایمان موت تک ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ اس وقت امت مسلمہ دنیا میں بہت سارے مسائل سے دوچار ہے۔ امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو مایوسی کا شکار ہو کر بیٹھ گیا ہے، اور امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو مایوس تو نہیں ہوا، البتہ وہ خوف اور ہراس میں مبتلا ہے، وہ ڈرا اور سہما ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طاقت پر یقین نہیں رکھتے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق مسلمان نہ ڈرتا ہے اور نہ مسلمان مایوس ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا مایوسی یہ مسلمان کا شیوا نہیں، لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر ہوتا ہے، مومن نا امید نہیں ہوتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ حالات چاہے کتنے ہی نازک کیوں نہ ہو، کتنے ہی شدید کیوں نہ ہو، طوفان چاہے کتنا ہی پرخطر کیوں نہ ہو، مگر نا امیدی کو ہمیں اپنے ارد گرد بھٹکنے نہیں دینا ہے۔ دوسرا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین غزوہ احد میں جب تھوڑی سی پریشانی کے ساتھ مدینہ واپس آئے تو مینٹلی طور پر حضرات صحابہ کو ڈرانے کے لیے کفار مکہ نے یہ کیا کہ انہیں یہ پیغام پہنچا دو مدینہ والوں کو کہ ہم ایک مرتبہ پھر جمع ہو کر تم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ صحابہ کو یہ پیغام پہنچا، ابھی تو زخموں سے چور تھے، 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو چکے تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا یہ پیغام سن کر شاید وہ ڈر جائیں گے اور مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو جائیں گے۔
مگر قرآن کریم نے حضرات صحابہ کی کیفیت کو بیان کیا کہ جیسے ہی ان کو یہ پیغام پہنچا، اس پیغام نے صحابہ میں خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کے بجائے حضرات صحابہ کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ چاہے کیسے ہی حالات ہو، ہمیں کسی بھی صورت میں خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس خالق اور مالک کو مانتے ہیں جس کے قبضے قدرت میں عزت بھی ہے، جس کے قبضے قدرت میں سلطنت عطا کرنا بھی ہے، جس کے قبضے قدرت میں سلطنت کو چھین لینا بھی ہے، جس کے قبضے قدرت میں رزق اور روزی دینا بھی ہے، جس کے قبضے قدرت میں روزی سے محروم کر دینا بھی ہے۔ سب کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر ہمارا یقین اللہ پر کامل ہے اور ہم اس دنیا میں اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور اپنی غفلت کو دور کرتے ہیں تو ہمیں اس دنیا میں کسی قسم کی مایوسی کا شکار ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی کیونکہ میرا اور آپ کا یقین ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل کہاں پر ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ قرآن میں۔ ارے بھائی، ہمارے مسائل کا حل کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ کیا کہتی ہے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ اے لوگوں سن لو، اگر تم نے روگردانی کی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے، یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، بدل دے گا اور دوسری قوم کو لے آئے گا، اور وہ لوگ تمہاری طرح غفلت کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب معاشرہ غفلت کا شکار ہوتا ہے تو اس غفلت کے شکار کی وجہ سے اس پر اللہ کی پھٹکار نازل ہوتی ہے اور وہ اپنے ہر مسائل میں پیچیدگیوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام جو میرے اور آپ کے اور ہم سب کے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو سمجھیں اور اپنے مسائل کو سمجھنے کے بعد صحیح طور پر ان مسائل پر سنجیدگی کے ساتھ اسے حل کرنے کا ارادہ کریں اور اس کے لیے آگے بڑھیں۔ جب تک کہ ہم ہمت اور جرأت کے ساتھ اور حوصلے اور جذبے کے ساتھ اور صحیح پلاننگ کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ اس قوم کی حالت ابھی تک نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے فکر اپنے آپ کو بدلنے کی۔ جب ہم خود ہی اپنے اندر تبدیلی نہیں چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ ہمارے مسائل کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے جہالت، کہ امت مسلمہ یہ جہالت کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس نہ تو دین کا کامل علم ہے اور نہ ہمارے پاس دنیا کا وہ علم ہے جو ہمیں دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ملانے کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، جس نے پوری دنیا میں انقلاب خیر برپا کیا، ریولیوشن آتا ہے دنیا میں، مگر جو انقلاب خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا، اس انقلاب کو انقلاب خیر کہا جاتا ہے۔ اس دھرتی پر، اس زمین پر نہ تو آپ سے پہلے کبھی ایسا انقلاب آیا، نہ آپ کے بعد کبھی ایسا انقلاب آیا۔ آپ نے اپنی تربیت سے اور تعلیم اور تدریس کے ذریعے سے ایسی جماعت کو تیار کیا جس جماعت نے پوری دنیا میں پھر پھر کر ساری قربانیاں دے کر جہالت کو ختم کیا اور پوری انسانیت کو
تعلیم کے سائے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ جب کسی معاشرے میں تعلیم آتی ہے تو تعلیم اپنے ساتھ بھلائیوں کو لے کر آتی ہے، مگر 21ویں صدی کا مسئلہ تھوڑا سنجیدہ ہے۔ ہم جس صدی میں ہیں، اس صدی میں آج سے 200 سال پہلے اس طرح کا پلان بنایا گیا کہ زندگی کے ہر اجتماعی شعبے سے دین کو دور کر دیا گیا، تعلیم سے دین کو دور کر دیا گیا، تجارت اور معیشت سے دین کو دور کر دیا گیا، سیاست سے دین کو دور کر دیا گیا۔ جب سب چیزوں سے دین کو دور کر دیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی تو کی، مگر انسانیت کے اعتبار سے وہ زوال کا شکار ہوا۔ اس میں انسانی ہمدردی باقی نہیں رہی، اس میں اخلاق اور کردار باقی نہیں رہا، اس میں ایک دوسرے کے رسپیکٹ کا کوئی تصور باقی نہیں رہا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی اس بات پر مجبور ہو رہی ہے کہ وہ ہر کالج میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو لازم قرار دے رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم تو آ رہی ہے مگر بد اخلاقی کے ساتھ آ رہی ہے۔ تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر ماں باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ ختم ہو رہا ہے۔ تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی تعلیم یہ انسانی معاشرے کو برباد تو کر سکتی ہے مگر انسانی معاشرے کو امن اور سکون کا گہوارہ نہیں بنا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرنا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دنیا کی تعلیم حاصل کریں، ہم بہتر سے بہتر انجینئر بنیں، ہم بہتر سے بہتر ڈاکٹر بنیں، ہمارا نوجوان کلیکٹر بنے، ہمارا نوجوان زندگی کے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوائے، مگر اپنے دین کے تشخص کے ساتھ، اپنے دین کے اخلاق کے ساتھ، اسلام کے دیے ہوئے اخلاق فاضلہ کے ساتھ۔ اس لیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے جسم پر تو حکومت ہو سکتی ہے مگر دلوں پر حکومت نہیں ہو سکتی ہے۔ دلوں پر حکومت کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اخلاق کی ضرورت ہے۔ اخلاق نہیں ہے تو دلوں پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے ذہن میں اس بات کو کلیئر کریں کہ جو ہماری بہنیں آ کر بیٹھی ہوئی ہے اور جو والدین آ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ جب تک کہ ہم اپنی اولاد کی ایمانی اور اسلامی تربیت نہیں کریں گے ہمارے یہ تمام اجتماعی اور انفرادی مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہ مسائل حل ہو سکتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کو آئی فون دیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کو لیپ ٹاپ دیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نہیں، ہمارے مسائل پیچیدہ ہو جائیں گے۔ مسائل کب حل ہوں گے؟ جب ہم اپنے بچے کو یہ سکھائیں گے کہ آپ کتاب کو پڑھیے، آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، آپ اپنے دادا کی، اپنے والد کی، اپنے بڑوں کا احترام اور اکرام اور رسپیکٹ کیجئے۔ جب ہم یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں گے تب جا کر ہمارا معاشرہ انسانی معاشرہ بنے گا۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے جرائم ہو رہے ہیں، ایسے جرائم ہو رہے ہیں کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ انسان سوچنا تو بہت دور، انسان کسی کے سامنے اسے بیان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے بے حیائی کے، قتل و غارت گیری کے ایسے ایسے حوادث اور ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ سب نتیجہ ہے والدین کا اپنی اولاد سے تربیت میں غفلت، کہ ہم غافل ہو چکے ہیں۔ ماں باپ موبائل میں کسی کو سیریل کا چسکا لگا ہے، کسی کو گیم کا چسکا لگا ہوا ہے، کسی کو سوشل میڈیا کا چسکا لگا ہوا ہے،
کوئی واٹس ایپ پر مگن ہے. اس لیے ایک کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا, اس کتاب میں کہ ٹیکنالوجی اور ہم, اس کتاب کے مصنف نے بڑی اچھی, ہمارے ہر ماں باپ کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے, چھوٹی سی کتاب ہے ٹیکنالوجی اور ہم. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں, اس معاشرے کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی تنہا ہو گیا. لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی کیا ہو گیا؟ تنہا ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ میرے والد بیٹھے ہیں, میری بہن بیٹھی ہے, میرا بھائی بیٹھا ہے, میرے بچے بیٹھے ہیں, میری بیوی بیٹھی ہے. نہیں, موبائل میں کسی دوسرے کے ساتھ چیٹ میں لگے ہوئے ہیں, کچھ اور دیکھنے میں ہم لگے ہوئے ہیں, اور یہ سب ہماری محبت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اولاد اپنے والدین سے محبت کی محتاج ہو گئی, ہمارے پاس وقت نہیں ان کو محبت دینے کے لیے. ماں باپ اپنی اولاد سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ 2 بات کرے, مگر وہ بھی موبائل میں مست ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ فون تو ہمارے ہاتھوں میں اسمارٹ آ گیا, مگر ہم جو اسمارٹ تھے تو اسمارٹ سے نکل کر ہم بیوقوف بن گئے. تو اسمارٹ فون کا کمال نہیں ہے, کمال اس کا کہ ہم اس فون کا استعمال کے اس لیے کہ یہ چھوٹے سے ڈیوائس نے ہمارے معاشرے کو ہلاکت اور تباہی کے اس دہانے پر پہنچا دیا ہے کہ انسان مجبور ہے کہ اپنی ہر تقریر میں اسی کے بارے میں بیان کرے. تو اس میں ایک چیز یہ لکھی, دوسری چیز انہوں نے بڑی عجیب لکھی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمیں ہمارا پیچھا کرنا شروع کر دیا. کہا یہ لائک کرنے کا جو سسٹم ہے انسان سمجھتا ہے بہت اچھی چیز ہے. کہا نہیں, یہ آپ کی مینٹیلیٹی کو واچ کیا جا رہا ہے, اس کی نگرانی کی جا رہی ہے. آپ جس چیز کو لائک کریں گے انٹرنیٹ کے ذریعے سے اسی سے ریلیٹڈ چیزوں کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا, تاکہ آپ اسی چیز میں مگن ہو کر اپنے مقصد حیات کو فراموش کر دیں. تو کہا انسان کے دماغ کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے, اس کے دماغ پر کنٹرول حاصل کیا جا رہا ہے. کہا اگر یہی صورتحال رہی تو معاشرہ مزید تباہی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے ہمیں اپنے ان فکری مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم سب سے پہلا اپنے اس مسئلے کو حل کریں کہ اپنی اولاد کی گھروں میں صحیح تربیت کرے, ان کو گھر میں دین سکھائے, خود والدین دینداری سے اپنے آپ کو آراستہ کرے. ہمارا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ وہ کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں ڈرگس عام ہو رہا ہے. تعجب ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی عمر ہوتی ہے, 8 سال 10 سال کے بچے ہیں, اور کوئی کیسے ڈرگس لیتا ہے. کچھ دنوں پہلے مجھے کچھ لوگوں نے آ کر بتایا کہ کولگیٹ کرتے ہیں, اس کولگیٹ کو جلا کر نشہ کیا جا رہا ہے. کہا کوئی نشہ کر رہا ہے, پنچر ہو جاتی ہے سائیکل تو اس کی جو ٹیوب ہوتی ہے اسے زور سے سونگ کر نشہ کر رہا ہے. عجیب عجیب انداز میں نشے کیے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے کو ام الخبائث قرار دیا کہ اگر آدمی نشے کی چیز کا عادی بن جاتا ہے تو وہ تمام کے تمام برائیوں کا منبع اور مرجع بن جاتا ہے. پھر وہ کسی چیز, کوئی برائی اس سے بچتی نہیں ہے, تمام برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے. ابھی آج صبح کل رات میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا, میں نے سر کو بھی سنایا کہ ایک ہمارے کسی غیر مسلم ہندو بھائی نے, کیرلا کے ہیں, انہوں نے آرٹیکل لکھا کہ اسلام کی تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے تو دنیا سے 2300 کروڑ ڈالر میں, جس کا ہم نے جب حساب لگایا تو 19 لاکھ کروڑ ہوتا ہے.
کہا ایسے کاروبار کیے جا رہے ہیں جو انسانی معاشرے کو بد اخلاقی اور تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کہا گیم کے ذریعے سے 50 بلین کمپنیاں کما رہی ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ گیم ہوتی ہے نا موبائل میں، جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے یوٹیوب دیکھنے والے کہ بڑی بڑی پرسنالٹی ہے اور گیم کو پروموٹ کر رہی ہے، کہاں رمی کھیلیے، فلاں کھیلیے، کتنی بڑی حماقت کی بات ہے۔ 2000 4000 یہ سب بیوقوف بنانے کے دھندے ہیں۔ کوئی پیسے ویسے اتنے آسانی سے اگر انسان کو پیسے مل جاتے تو انسان نوکری کرنے کے لیے اتنی تگودو کیوں کرتا؟ یہ کچھ لوگوں کو پیسے لے کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ایسے ہی شو کے لیے انعام دے دیا جاتا ہے، اور پھر ہمیں ایک ایسی فضول چیز میں مشغول کر دیا جاتا ہے جس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ کہیں میرا بچہ غلط صحبت کا شکار تو نہیں ہے، کہیں وہ کسی غلط عادت میں مبتلا تو نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری بہنوں، یہ موبائل میں اپنی ساری توجہ مرکوز کر کر ہم اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایک نسل نہیں، نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم ان مسائل پر غور کریں کہ آخر ایسا کیوں؟ اسی طریقے سے ہمارے امت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ، آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے، صاف صفائی کا خیال کیا جا رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ گندگی ہمارے محلوں میں ہے۔ جبکہ ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں، اس دین نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ النظافۃ شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ ہر نماز کے وقت وضو کا حکم دیا، اور آج سب سے زیادہ گندگی ہمارے محلوں میں ملتی ہے، ہمارے گھروں میں ملتی ہے۔ جب تک کہ ماں باپ اس کا اویرنیس نہیں آئے گا، ان میں بیداری نہیں آئے گی اپنے گھروں کے اندر میں، وہاں تک کہ ہمارے معاشرے سے گندگیاں نہیں جائے گی۔ جب گندگیاں نہیں جائے گی تو بڑی بڑی بیماریاں وجود میں آئے گی۔ تو اس لیے ہم اپنے نوجوانوں پر توجہ دیں، ہم تعلیم پر توجہ دیں، اپنی تربیت پر توجہ دیں، اور اپنے بچوں پر پوری نظر رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس چیز کو بھی اچھے سے دیکھیں کہ ہمارے بچیوں کے لیے کون سے فیلڈ مناسب ہے اور ہمارے بچوں کے لیے کون سے فیلڈ مناسب ہے۔ ہر طرح کے اللہ نے مرد اور عورت دونوں کو بنایا، اور ہر ایک کے لیے کام کرنے کے الگ الگ میدان ہیں۔ کل میں نے بڑا اچھا جملہ کہیں پر پڑھا، مجھے بڑا پسند آیا۔ کہا کہ مغربی تہذیب نے مرد اور عورت کو کمپٹیشن میں اتار دیا، جبکہ اسلام یہ کوآپریشن سکھاتا ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مسائل کو حل کریں، مگر ہر چیز میں مرد اور عورت کو کمپٹیشن میں اتار دیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسائل ہمارے معاشرے میں جنم لینا شروع ہوئے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ اب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا۔ اب بھی اگر ہم غفلت میں پڑے رہے تو ہلاکت اور تباہی اور مزید زوال سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ نہ ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط، نہ ہمارا رشتہ تعلیم سے مضبوط، نہ ہمارا رشتہ تربیت سے مضبوط، نہ ہمارا رشتہ دنیا کی دیگر ضروری چیزوں سے مضبوط۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دنیا کی ان قوموں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں جو قوم اپنے بچوں کو 20 سال کی عمر تک موبائل نہیں دیتی۔ اسرائیل میں ایک محلے میں موبائل شاپ کی دکان ڈالی گئی، تو اس محلے کے لوگوں نے مخالفت کی، کہا ہمارے محلے میں شاپ نہیں چاہیے، اور انہوں نے مظاہرہ کیا اور انہوں نے احتجاج کر کر وہاں سے اس کو ہٹا دیا۔ تو کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا ہم اپنے بچوں کو پڑھنے میں مشغول کرتے ہیں تاکہ دنیا پر حکومت کی جائے، ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیتے ہیں۔
تو اس لیے ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ دنیا کے لوگ کس طرح سے اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں اور ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مسائل پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اور جس مقصد سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں کامیابی ہمیں عطا فرمائے. ہم کامیابی اس پروگرام کی اس وقت ہے جب آپ جو بات سن کر جائیں اس بات پر عمل کریں، ورنہ صرف بھیڑ کا جمع ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کا حوصلہ اور جذبہ ہے، مگر یہ جذبہ اس وقت کامل اور مکمل ہوگا جب آپ جتنی بھی چیزیں آپ پہ بیان کی جائے، جو گائیڈ لائن آپ کے لیے طے کی جائے، اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل کو اللہ رب العزت حل فرمائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.